Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک سے معصوم سے عقیدت زیادہ ہوتی ہے. کسی کو ختم مرتبت سے ہے, کسی کو جناب امیر سے, کسی کو جناب سیدہ سے, کسی کو امام حسن سے, کسی کو امام حسین سے, کسی کو جناب زینب سے, کسی کو حضرت عباس سے, کسی کو جناب علی اکبر سے, کسی کو جناب سکینہ سے. جس کو جس سے نسبت زیادہ ہوتی ہے, عقیدت زیادہ ہوتی ہے, کسی کو 12ویں امام سے. عزیزان گرامی, جب بہت زیادہ پریشان ہو, ہم توسل کے قائل ہیں, ہم وسیلے کے قائل ہیں. خدا اگر ہمیں سب کچھ دینا چاہتا بغیر وسیلے کے, تو اگر وہ کچھ بغیر وسیلے کے عطا نہیں کر رہا, تو ہماری طرف سے کیسے بغیر وسیلے کے کوئی چیز جا سکتی ہے؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں. خدا نے ہمیں قرآن, جو سب سے بڑا فیض پروردگار ہے وہ قرآن, وہ بھی اس نے مستقیماً نہیں دیا, وہ حبیب کے ساتھ ذریعے ان کے وسیلے سے دیا. کوئی نماز کچھ بھی ہمیں مستقیماً نہیں ملتا, ہر چیز اللہ کی ہمیں وسیلے کے ذریعے دیتا ہے, وہاں سے وسیلے کے ذریعے آتی ہے. جب وہاں سے وسیلے کے ذریعے آ رہی ہے تو یہاں سے بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی دعا, کوئی توسل, کوئی مدد بھی مانگے جس سے زیادہ عقیدت ہو. میں نہیں کہتا کہ صرف کسی ایک امام سے, نہیں, آپ کی جس سے عقیدت زیادہ, جس بی بی سے عقیدت زیادہ, جس مولا سے, جس امام سے, جس معصوم سے, جس فرد اہل بیت سے, انہی سے خود بخود جب زیادہ پریشان ہو تو ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں, جب پوچھا کہ مولا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, تو کہا کہ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ قبلہ کا رخ کرو اور ایک مرتبہ ہمیں پکارو. اگر تم اپنے دل سے ہمیں پکارو گے, تم پکارنا بھول گئے ہو, ہم مدد کرنا نہیں بھولے. ہمیں مدد کرنا آتی ہے. عزیزان گرامی, ہمیں پکارنا نہیں آ رہا, ہمیں بلانا نہیں آ رہا ہے. اہل بیت عطا کرنا تو جانتے ہیں, وہ تو نہیں بھولے ہیں عطا کرنا. ہم اگر حقیقتاً ویسے پکاریں جیسے کہ پکارنے کا حق ہے, خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, ممکن ہی نہیں ہے کہ نصرت نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس مشکل کے اندر مشکل کشائی نہ کریں. عزیزان گرامی, میں نے یہاں تک دیکھا ہے, بہت ایسے افراد دیکھیں کہ جو بعض اوقات مسلمان بھی نہیں ہیں, چلیں یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں, صرف عقیدت سے اہل بیت کو پکارتے ہیں. بعض ایسے ہیں مسلمان نہیں ہیں, عقیدت سے پکارتے ہیں, ان کے کام ہو جاتے ہیں. اب یہ ماہ رمضان ہے, تقوی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ جب انسان پکارتا ہے تو اس انداز سے پکارتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں جسے پکار رہا ہوں وہ کسی بھی طرح کا محتاج نہیں ہے, میں اس کی بارگاہ کے اندر ہوں. عزیزان, انسان جب مانگتا ہے اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ اسے عطا ہو. لیکن بعض اوقات انسان بڑا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے مانگا, مجھے عطا نہیں ہوا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بعض کا انسان بعض اوقات پریشان ہونے لگتا ہے, میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میں بہت پریشان ہوں, کیوں نہیں سن رہے. بعض اوقات غیر آتے ہیں, ان کی یہاں پہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں, علم پہ کوئی اور خاتون دور سے آئے گی, کبھی اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اہل بیت کو سنا بھی نہیں ہوگا, بس پہلی مرتبہ عقیدت سے رو کے کہے گی مولا عباس میری منت پوری کر دیں, فوراً منت پوری ہو جائے گی. اور ایک پیدائشی شیعہ ہوتی ہے, وہ کہتی میری منت پوری نہیں ہو رہی. آئیں ذرا میں جواب پیش کر رہا ہوں, علامہ امینی کے اس واقعے کے اندر جواب ہے. سن رہے ہیں سب لوگ میرے غور سے اس بات کو؟ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, علامہ شیخ عبد الحسین امینی, بہت بڑا نام ہے. فرق خود ہی کہتے ہیں کہ میں حرم امیر المومنین میں گیا, شب جمعہ تھی, زیارت سید الشہداء پڑھنا مستحب ہے شب جمعہ میں نے زیارت وارثہ پڑھی, کچھ اعمال کیے, خود ہی تنہائی میں زری پہ کھڑا تھا, واپس آ رہا تھا, دوبارہ زری پہ گیا زیارت کرنے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں اجازت لینے کے لیے مولا سے. ابھی زری پہ گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے, اور اس نے آنے کے بعد دونوں ہاتھ زری پہ رکھے اور پاؤں پہ گارا لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ نہ وضو کیا نہ کچھ, ابھی پاؤں دھو کے آیا, اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے یا علی کل صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے, نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. علامہ امینی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا محسوس ہوا کہ یہ ایسے مانگ رہا ہے جیسے کوئی ادھار دے کے گیا ہوا, وہاں پہ قرضہ لینے کے لیے آیا ہے, میرا پاؤں صبح تک ٹھیک ہو جائے. کہ میں گھر جانے والا تھا صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا. کہ پوری رات میں بیٹھ کے دعائیں پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, دیکھتا رہا اس آدمی کو. اس نے پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی, نہ کوئی نماز, نہ کوئی زیارت, نہ کچھ, بیٹھا سو رہا, کبھی اٹھ گیا, اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, منہ اٹھا کے بس. کہ جیسی اذان صبح ہوئی, اس نے چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا. زری پہ آیا, کہا مولا شکریہ میں جا رہا ہوں, میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. علامہ امینی کہتے ہیں کہ اس کا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا, لیکن میرا دل ٹوٹ گیا کہ 35 سال سے مولا کے حرم پہ مجاوری کر رہا ہوں, لیکن میری اتنی جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکتا. بہت پڑھے لکھے, بہت قابل تھے, کہ میری اتنی جرت نہیں تھی میں مولا سے شکوہ کروں. آیا زری پہ, میں نے فجر پڑھی, اس کے بعد کہ مولا اجازت ہے, گھر جا رہا ہوں. کیا عجیب و غریب, ایک جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, دل شکستہ, کا میں الغدیر لکھ رہا ہوں, پوری زندگی محنت کرتا رہا. جب کہتے ہیں میں گھر پہنچا نا تو پوری رات جاگتا رہا تھا, کچھ دیر کے لیے سویا, دیکھا امیر المومنین تشریف لائے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں عبد الحسین امینی, جہاں تک تیرے پاؤں کا تعلق ہے,
جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے تو تو جانتا اس کا بہت زیادہ تجھے آخرت میں ملنے والا ہے. جہاں تک تیری الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تو لکھے. نہیں پہنچا پایا. کہا جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے میرا حق ہے, میری ولایت کا تجھ پہ حق ہے کہ تو لکھے میری ولایت کے دفاع میں. اوروں میں اتنی طاقت نہیں کہ لکھ سکیں, جب تیرے پاس ولایت ہے, علم ہے, تجھ پہ واجب ہے کہ تو میری ولایت کے دفاع میں لکھے. تجھ میں صلاحیت ہے, تجھ میں طاقت ہے, میرا حق ہے کہ تو لکھے. یہ اور بات ہے کہ روز قیامت جب میں حوض کوثر پہ آؤں گا میں خود تجھے رسفید کروں گا, میں تیری آبرو کا لحاظ رکھوں گا, تو نے میرے دفاع میں لکھا. لیکن اس وقت میرا حق ہے تجھ پہ کہ تو لکھے. الغدیر تو احسان نہیں کر رہا, یہ میرا حق ہے کہ تو لکھے. لیکن ایک اور بات سن, جہاں تک تیرے پاؤں کا تعلق ہے میں ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن ٹھیک نہیں کر رہا, کیونکہ تو نہیں جانتا ان بیماریوں کا آخرت کے اندر بدل کیا ہوتا ہے. اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ ان پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ملنے والا, تو کبھی بھی مجھ سے نہ کہے کہ میرا پاؤں ٹھیک کر دیں. میں جانتا ہوں کہ تجھے اللہ اس کے بدل میں کیا دینے والا, اس لیے میں ٹھیک نہیں کر رہا. اگر ٹھیک کرنا چاہوں تو آج ٹھیک کر دوں. اور سن, وہ جو کہہ رہا تھا یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دے میں ماننا چھوڑ دوں گا, بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, اس کا اتنا ہی ایمان تھا. اگر اس کا کام نہ ہوتا ماننا چھوڑ دیتا. اے عبد الحسین امینی, اگر تم مجھے کہہ بھی دے کہ اے علی میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا, میں تب بھی تیرا کام نہیں کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں تو جائے گا تو جائے گا کہاں, یہاں کہہ کے جائے گا, وہاں معافی کے لیے آئے گا. کہا تو جائے گا کہاں, یہاں پہ بھی کہہ کے جائے گا میں نہیں آؤں گا, پھر واپس آ کے مجھ سے معافی مانگے گا, مولا گستاخی ہو گئی تھی معاف کر دیجئے. کہا کہ عبد الحسین امینی تیرے پاؤں کو ٹھیک نہیں کروں گا. سن, تجھے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں پریشانیوں بیماریوں کا آخرت میں اللہ بدل کیا دیتا ہے. کہا اس لیے تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ ایسا ہی رہے. اور سن, آخرت میں تجھے وہ مقام دوں گا, وہ تجھے عطا کروں گا کہ ساری دنیا دیکھ کے کہے گی یہ عبد الحسین امینی تھا. مرحوم محمد تقی خان صاری کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا علامہ امینی کا کیا ہوگا. کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا روز قیامت ہے, حوض کوثر پہ جناب امیر کھڑے ہیں اور تمام شیعہ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں کہ ہمیں حوض کوثر پہ جانا ہے. کہ اچانک کسی نے آواز دی عبد الحسین امینی آئے ہیں. مولا نے کہا راستہ تو دو, پہلے عبد الحسین امینی کو پانی پہ لاؤں گا. اس نے میرے دفاع میں اتنی محنت کی تھی, میرے دفاع میں الغدیر لکھی تھی. کہ پہلے سے آنے دو. کہ سب نے راستہ بنایا, علامہ امینی آگے گئے, مولا نے خود حوض کوثر سے پانی ان کے چہرے پہ ملا, سر پہ ڈالا. کہا عبد الحسین امینی یہ تجھے تپش کچھ کہہ تو نہیں رہی؟ کہ تو نے دنیا کے اندر میری ولایت کا دفاع کیا تھا, آج یہاں میں تیرے دفاع کے لیے کھڑا ہوں. کتنی بڑی بڑی زحمتیں کرنے والے, کتنی